السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، انا بے شک اللہ لا نہیں یستحی شرماتا ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ماں کوئی بھی بعوضتاً مچھر کی فما پس جو فوقہا اوپر ہے اس کے فاما الذین پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے فیعلمون پس جانتے ہیں انہو کہ یہ الحق سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے اور اما جو الذین لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، فیقولون پس کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا یا چاہا اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یدلو گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سو کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن بہت سو کو وما اور نہیں یدلو گمراہ کرتا بہی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ اس آیت کے جو پہلی لائن ہے اس میں اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا وہ جو اس سے اوپر کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ ان مثالوں میں مکھی اور مچھر کی بھی مثال شامل ہے۔ بعض لوگ جن کا مقصد قرآن کی ہدایت حاصل کرنا نہ تھا، یعنی جو قرآن کا انکار کرنے والے تھے، وہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے تھے جس سے وہ اس کی مخالفت کر سکیں، تو یعنی وہ کہہ سکیں کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی اور مکڑی کی باتیں ہیں۔ تو ان آیات کے جو شان نزول کے بارے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ نے اتنی چھوٹی بات کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کسی چھوٹی چیز کی۔ اب مثال بیان کرنے سے مراد بات کو سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر مکھی یا مچھر کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد مچھر نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوائنٹ کو سمجھیں جس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ سورہ روم میں ہے، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں ہے، اللہ نے فرمایا، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں اس مکی کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو جب یہ آیت آئی تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے کہ اللہ ہی دنیا کو، پوری کائنات کو اور اس میں موجود ہر شے کو بنانے والا ہے۔ باقی لوگ جو ان کے لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے معبود ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے تو اعتراضات شروع کر دیے نا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنی چھوٹی چیز کی مثال دی ہے۔ اب اس آیت میں ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں، کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کی مثال دے۔ آپ کو پتہ ہے جدید سائنس سے معلوم ہوا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا اپنا پورا الگ سسٹم ہوتا ہے اور وہ نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر کے اوپر جو یہ کیڑا موجود ہے نا، اگر وہ اس کی مثال بھی دے تو اللہ نہیں شرماتا۔ اب مچھر جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، اصل میں اس کے بہت بڑے کام ہیں۔ نمرود جو تھا، جو ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، جو خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا، اس کی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے ہوئی۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا، وہ مثال کے مقصد کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثال بیان کیوں کی؟ اللہ اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ یہی بات خود نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کو بلیم کرتے ہیں، اور وہ خود کو کم عقل نہیں کہتے بلکہ اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ خود جس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔
کا اگلا حصہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی مثالوں کے ذریعے ہم نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی، جو بات کو سمجھنے والے ہیں، جو بات کو سمجھ کر اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا۔ اور بہت سے لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ نے مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کے لیے یہی مثالیں فتنہ بن جاتی ہیں، اور گمراہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو ہے ہمارے لیے 3 سبق ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے، اس کو حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور جو تیسری بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کفار اللہ کا اعتراض کرتے ہیں اور وہ باتیں ڈھونڈتے ہیں، شوشے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اعتراض کر سکیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں فاسق لوگوں کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو فاسق ہونے کی پہلی علامات ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا اس کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عہد الست ہے، یعنی روحوں کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا تو دنیا میں آنے سے پہلے ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو سب کو جمع کیا اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد تھا کہ ہم سب نے اللہ کو وجود کا اقرار کر رکھا ہے، ہم سب کا عہد ہے، ہماری روحوں نے پہلے سے اللہ کو رب مان رکھا ہے۔ اب جب انسان دنیا میں آئے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے پیغام کو مان کر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ لوگ اس وعدے کو پکا کر لیتے ہیں، اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو یہ جو ہے فاسق ہونے کی پہلی علامات ہے۔ آگے کیا کہا گیا ہے؟ آگے کہا گیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یعنی کہ وہ کاٹ دیتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے، یہ کہ یوصلا، کہ اسے جوڑا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا، رسولوں کو ماننے کا حکم دیا، اللہ سے جڑنے کا حکم دیا، دین سے جڑنے کا حکم دیا۔ اب وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑنے کے بجائے ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کرتے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، اور رشتہ داروں سے تعلق کو جو ہے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں۔ اب تیسری علامت کیا بتائی ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کب کرتے ہیں؟ فساد جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، تو تب فساد برپا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے کیا گیا عہد توڑتا ہے، اس کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، جو اس نے حکم دیا ہے، ان باتوں کو نہیں مانتا، حقوق العباد نہیں ادا کرتا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، تو تب زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 علامات بتائی ہیں۔ ایک، اللہ سے کیا گیا وعدہ جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں فاسق لوگ۔ دوسرا جو ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان باتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور تیسرا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فاسق لوگوں سے بچائے اور ہمیں نیک اور ہدایت کار لوگوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔